ویلکم بیک ناظرین. پروگرام آپ کی بات ایکسپریس نیوز کے اوپر ہر جمعے کو 9 سے 10 بجے تک لائیو نیو یارک سے ہوا کرتا ہے. اس میں آپ کی شمولیت ہو سکتی ہے. آپ کے پاس ہمارے نمبر ہیں جو اسکرین پر چلتے رہتے ہیں, اور ہم آج بات کر رہے ہیں PIA کے اوپر, پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز, پاکستان کی قومی ایئر لائن. اور مسرور, میں نے آپ کو کچھ چیزیں بتائیں PIA کے بارے میں. ایک دو باتیں اور آپ کو بتانا چاہوں گا. آپ کو یاد ہوگا یقیناً کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ PIA میں نوکری کرنا بڑی فخر کی بات سمجھی جاتی تھی. بڑی سفارشیں ہوتی تھیں کہ PIA میں اسٹوورڈ کی نوکری مل جائے کسی طریقے سے. یہ ایک وہ زمانہ تھا کہ ہم PIA کو یہ سمجھا کرتے تھے. ایک اور کام کی بات یہ ہے کہ PIA وہ ایئر لائن ہے جس نے آج دنیا کی جو ایک بہت بڑی ایئر لائن ہے ایمریٹس, اس کو بنانے میں PIA کا ہاتھ ہے. PIA نے ان لوگوں کو ٹرین کیا اور PIA نے ان لوگوں کو سکھایا کہ کیسے ایئر لائن کو چلاتے ہیں. اور آج افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ PIA خسارے میں ہے, PIA پریشان ہیں, لوگوں کو شکایات ہیں, سروسز کا پرابلم ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ہمارے کالرز نے جو ہم سے بات کی ان کا جواب کچھ تو ہم نے دیا, کچھ رہ گیا میرا خیال. اچھا, میرے خیال سے ملک اوان صاحب ہمارے ساتھ اس لائن پر ہیں, تو ان کا سوال دیکھ کے پھر ہم اس کو جاری رکھیں گے. تو دیکھتے ہیں کہ ملک اوان صاحب ہم سے کیا کہہ رہے ہیں. جی, یو آر آن ایئر. جی, السلام علیکم پرویز محمود صاحب اور مسرور صاحب. وعلیکم السلام. آپ نے بڑا اچھا ٹاپک لیا ہے اور آپ نے بڑی اچھی 1 منٹ پہلے جو گفتگو کیا کہ PIA نے ایمریٹس ایئر لائن کو بنایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ PIA فیل نہیں ہوئی. اگر آپ PIA کی پبلک سروس دیکھیں, کراچی کال کر کے دیکھیں, اور آن دی ایئر لوگوں کو دیکھیں, ایئر ہوسٹل کو دیکھیں, بڑی اچھی خدمت کرتے ہیں دوسری ایئر لائنوں کے مقابلے میں. لیکن فیلئر کہاں ہوئی, PIA فیل کیوں ہوئی؟ ایوان صاحب جی بولیے. کیونکہ ملک کا کوئی اور ادارہ کامیاب نہیں ہے, یہ ملک ہی بذات خود فیل ہو رہا ہے. اس میں کوئی گورنمنٹ ایسی نہیں رہی جو کہ اپنا کردار ادا کر سکتی. اور جب بڑے بڑے ادارے فیل ہوتے ہیں تو وہ سارے فیل ہو گئے ہیں. ان میں سے ایک PIA بھی ہے جس نے چلانا تھا نا ان کو, جس نے سپورٹ کرنی تھی, گورنمنٹ نے سپورٹ کرنی تھی. اس کا مطلب ہے لوگ تو اچھے ہیں PIA میں, اوپر والے جو لوگ ہیں گورنمنٹ کے, جو غلط اس کا استعمال کرتے ہیں, جو بینیفٹ لیتے ہیں, غریب آدمی یا عام لوگ, مڈل کلاس پہ اس ملک کے لیے ریڈ کہتی ہے. جی ہاں بالکل. ایوان صاحب کا سوال اصل میں ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جب اتنے اچھے لوگ ہیں, ان کے تجربات بھی اچھے ہیں. دیکھیے خرابی ہوئی, ایوان صاحب نے جو سوال اٹھایا کہ آخر خرابی کہاں. خرابی جو ہے, PIA ایئر لائن بہت اچھی ہے, ہمارے ٹیکنیشین, ہمارے پائلٹ, ہمارے تکنیکی عملہ, ہمارا کیبن کرو بیسٹ ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو فنانس کے لوگ یا جو کرپشن میں لوگ وہاں انوالو ہیں, وہ سارے کے سارے ایئر لائن کی جو کارکردگی ہے اس کو دیمک کی طرح چاٹ ڈالتے ہیں. اور اس کے دیکھیے ابھی اس کے بعد جو ایئر لائن شروع ہوئی, اتحاد ہے, دوسری ہے ایمریٹس وغیرہ ہیں دوسری, جس کو بنانے میں ابھی آپ نے کہا کہ PIA کا بہت بڑا ہاتھ ہے. میں تو کہوں گا بلکہ PIA تو ایک ایسی ایئر لائن تھی کہ جس کی یونیفارم جو تھی ایئر ہوسٹس کی, آپ کو معلوم ہے کہ ملکہ الزبیتھ دوم کے جو ڈیزائنر تھے ہارڈی ایمیز, انہوں نے ان کا اتنی خوبصورت یونیفارم, اچھے اسمارٹ لوگ بنے تھے. تو لیکن اس کے باوجود 43 بلین روپیز کا خسارہ ابھی تک ٹوٹل PIA کو ہے اپنے قیام سے لے کے اب تک, اور تقریباً 2.3 بلین روپیز 2010 کی جو ان کی رپورٹ ہے اس میں آپ دیکھیں, میں نے پڑھا. جی ہاں, تو وہ تھا. اچھا, اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کہاں ظاہر ہے کرپشن جو ہے وہ کہیں ایسی جگہ ایئر لائن میں جہاں پیسہ لگنا چاہیے وہاں نہیں لگ رہا, جس کی وجہ سے پیسنجرز کو جو سروس دینی چاہیے وہ ان کو نہیں مل رہی, جو سہولیات ان کو ملنی چاہیے وہ ان کو نہیں مل. اچھا, یہاں جو خاص طور سے امریکہ جو پاکستانی آ رہے ہوتے ہیں ان کو آپ دیکھیے, سب لوگ کہتے ہیں صاحب آپ پاکستان کے ایمبیسیڈر ہیں, آپ پاکستان کے سفیر ہیں. ارے بھائی سفیر تو ہیں, لیکن آپ ان کو سہولیات بھی تو سفیر والی دیجئے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیے ملک اوان صاحب نے جو بات کی, انہوں نے PIA کی بات نہیں کی, انہوں نے اس وقت ملک کی لیڈرشپ کی. مجھے بہت اچھی بات لگی ان کی کہ انہوں نے ایئر لائن کی مخالفت کرنے کے بجائے جو حقائق ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں اس کی طرف اشارہ کیا. نجیب صاحب لائن پہ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی نجیب صاحب فرمائیے. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو پہلے نیو یارک سے ایک فلائٹ چلتی تھی اسلام آباد کے لیے, یہ کیوں بند کر دی گئی, جبکہ جتنے بھی یہاں کے اسلام آباد یا پشاور سائڈ کے لوگ ہیں اب وہ یا تو اتحاد پہ سفر کرتے ہیں یا کویت ایئر لائن پہ جاتے ہیں یا امارات پہ جاتے ہیں. جی
تو اس کو کیوں بند کیا گیا؟ نجیب صاحب آپ کا سوال اچھا ہے، ہم اس پہ بات کرتے ہیں، بہت شکریہ۔ دیکھیے انہوں نے تو وہ فلائٹ کی بات کی جو ایک فلائٹ بند ہوگی، حقیقت تو یہ ہے کہ 9 فلائٹس ہوا کرتی تھیں، ٹھیک ہے، 9 فلائٹس ہونے کے بعد میرا خیال ہے اب 2 یا 3 فلائٹس رہ گئی ہیں، کبھی 2 ہو جاتی ہیں کبھی 3 ہو جاتی ہیں، تو یہ تو بہت سی فلائٹس بند ہو گئیں، اور پھر اس کے بعد آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ انہوں نے فلائٹ شروع کر دی تھی شکاگو میں اور واشنگٹن ڈی سی اور ہیوسٹن، پھر وہ سب کچھ بند کر دیا۔ دیکھیے اچھا میں خاص سے اس کا جواب میں دوں گا، اعجاز صاحب ہمارے ساتھ ہیں موجود لائن پر، تو آئیے ذرا ان سے دیکھتے ہیں۔ اعجاز صاحب آپ آن ایئر ہیں، آپ کا سوال کیا ہے؟ خوش آمدید۔ جی وہ میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ بھائی پی آئی اے کی سروس ابھی پہلے سے تو ماشاءاللہ اچھی ہو رہی ہے، لیکن ان کا جو شکاگو سے مطلب ہے جو بارسلونا کی فلائٹ ہے یا واپسی کی جو بارسلونا کا اسٹاف ہے نا، وہ بھائی ذرا صحیح بیہیو نہیں کرتا، ذرا وہ مطلب دیکھنا چاہیے آپ لوگوں کو۔ ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ بارسلونا، اچھا دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ بات ہو رہی تھی سوال کہ بھائی یہ آخر خرابی کہاں ہے کیا نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو پی آئی اے کے حکمران ہیں یا جو یہ ایگزیکٹوز ہیں ان کو سیریس ہو کے اس بات کا اندازہ لگانا چاہیے کہ یہ جو پہلے دنیا کی ایئر لائنز جو ہیں ان کے ڈیسٹینیشن بڑھ رہی ہیں، ہماری فلائٹ گھٹ رہی ہے، ہماری کم ہو رہی ہے نا۔ یہ اس کی جس طرح حکومت دوسری چیزوں پر اس وقت ذرا سمجھ لیجیے تساہلی سے کام لے رہی ہے، تو اس طرف بھی ان کو بہت ضرورت ہے کہ ضرورت ہے۔ اب آپ دیکھیے نا کہ جو آپ نے کہا کہ ڈیسٹینیشنز کم ہو رہی ہیں، ابھی کچھ عرصے پہلے بڑا ایک بڑا شور ہوا تھا کہ ہم اپنے روٹس جو ہیں وہ ٹرکش ایئر لائن کو بیچ رہے ہیں، تو یہ سننے میں آیا تھا، اور اس سے پھر کسی نے کہا کہ یہ کوئی اچھی بات ہے، شاید اس سے پی آئی اے کو فائدہ ہو، لیکن پی آئی اے کے امپلائیز جتنے تھے انہوں نے تو ہڑتال کر دی اور پی آئی اے بند کر دیا انہوں نے۔ میرے خیال پرویز وہ ایک کانٹریکٹ نہیں ہوا تھا بلکہ ایک میمورنڈم پاس ہوا جو بھی تھا، اچھا لیکن وہ تھا بہت ہی غلط تھا، تو ارادہ تو یہ تھا نا کہ ہم پی آئی اے کو کسی اور کے حوالے کر دیں، اصل بات تو یہ ہے۔ یہ تو ایسی ہے کہ آپ اپنے گھر میں رہ رہے ہیں اور کوئی اور آپ کے گھر میں آ کے کھانا پکانے کا چارج سنبھالے اور آپ اس کے جی تو جویریہ ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں، ہم جویریہ سے بات کرتے ہیں، لاس اینجلس سے۔ جویریہ آپ آن ایئر ہیں؟ ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے، کلیئر۔ جی میں نے آپ سے سوال یہ کرنا ہے، میں ایک ٹریول ایجنٹ ہوں ایل اے میں۔ جویریہ آپ اپنا ٹی وی آہستہ کر دیں پلیز، جی فیڈ بیک آ رہی ہے تھوڑی سی۔ جی فرمائیے۔ جی فرمائیے۔ جی تو آپ نے ابھی سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پی آئی خسارے میں جا رہی ہے اور پی آئی جو ہے کہ کوئی ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتی، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ پی آئی اے کے جو جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہ کیوں نہیں سوچتے یا فیوچر پلاننگ کیوں نہیں کرتے۔ ابھی سمر جا رہا ہے اور سپٹمبر کا پی آئی اے کا کوئی فیئر نہیں آیا پاکستان جانے کے لیے، تو آپ یعنی کہ 1 مہینہ آگے کے لیے ہم پی آئی اے کو کال کرتے ہیں کہ جی فیئر کیا ہے، اور لوگ ہمیں یہاں سے جانے کے لیے پی آئی اے لوگوں کو جانا چاہتے ہیں، لیکن پی آئی اے کے پاس کوئی فیوچر پلاننگ نہیں ہے، کیوں؟ بالکل آپ کا بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو ہمارے پاکستانی ہیں وہ اتنے حب الوطن ہیں، آپ یقین کیجئے کہ اتنی ساری پریشانیوں کے بعد پرابلمز کے باوجود وہ اپنی نیشنل فلیگ کیریئر کی ایئر لائن میں سفر کرنا پسند کرتے ہیں۔ دیکھیے جویریہ نے جو شکایت کی وہ یہ بڑی صحیح شکایت ہے کہ جی کوئی فیئر نہیں آ رہا، یعنی کیسے بھیجیں لوگوں کو، کن کرایوں پہ بھیجیں، یہ تو سیزن کی بات ہے اور پی آئی اے سو رہا ہے، یہ سمجھ نہیں آتی۔ دیکھیے ہم نے انوائٹ کیا تھا پی آئی اے کے یہاں مینیجرز کو کہ ہمارے ساتھ وہ گیسٹ بنے اور ان باتوں کا جواب دیں، لیکن وہ آنے سے قاصر رہے، کسی وجہ سے پہلے انہوں نے شاید ہاں کی پھر نہ کی، تو یہ سوال تو ان کو جانا چاہیے تھا، لیکن یہ سوالات ہیں، یہ مجبوریاں ہیں، یہ تکلیفات ہیں، یہ مشکلات ہیں۔ اور دیکھیے میں نے جو یہ دیکھا کہ جو سب سے بڑا اس وقت ہمارے ساتھ المیہ ہے پرویز، اگر آپ دیکھیے کہ ہر مسلمان کی آرزو ہوتی ہے کہ وہ حج کرے، بالکل حج کے موقع پر وزیر حج نے مرکزی کرپشن کیا اور وہ آج کل جیل میں ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ اس سے زیادہ اور کیا خرابی ہوگی؟ ہماری بریک کا وقت آ گیا ہے، جیسے ہی ہم بریک پہ سے واپس آئیں گے ہمارے ساتھ ایک گیسٹ بھی ہوں گے، تو آپ واپس آنا نہ بھولیے، اب ہم بریک پہ جاتے ہیں اور جلدی واپس آئیں گے۔